جی عرفان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام ہوا شافی کے ساتھ ہم چاروں ٹیم کے حضرات ممبر جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج بھی جو ہے وہ ہومیوپیتھک سے متعلق جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ آپ کے ہم اپنے دونوں ڈاکٹر صاحبان سے مختار امینی صاحب اور رانا سعید صاحب سے پوچھیں گے، اور جو وہ جواب دیں گے وہ یقیناً احباب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. حسب معمول بہت سارے لوگوں نے یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، پروگرام پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے، شکریہ ادا کیا ہے دونوں ڈاکٹر صاحبان کا. اور تو بہرحال میں سب کے نام تو نہیں پڑھ رہا کہ سوالات کافی ہیں. بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا اور جنہوں نے اپریشیٹ کیا اس پروگرام کو. امین صاحب میں چاہتا ہوں کہ آج سوالات پڑھنے سے پہلے، کیونکہ بہت سارے سوالات جو ہے نا بہت بڑی عمر کے مردوں نے پوچھے ہیں، جس میں زیادہ تر جو ہے پیشاب کی تکلیف ہے لوگوں کو. اس میں پروسٹیٹ کینسر کے لوگ بھی ہیں جن کا کینسر ٹھیک ہو گیا اور بعض کا پروسٹیٹ جو ہے نکال دیا گیا اور اب دوبارہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے. اس میں بہت زیادہ شکایت یہ بھی ہے کہ بھئی پیشاب کی نالی جو ہے وہ سکڑ گئی ہے. تو اگر اس سے متعلق آپ کوئی مجموعی جو ریلیٹڈ بیماریاں ہیں وہ اگر کچھ بیان کر دیں، کچھ احتیاطیں بتا دیں تو پھر کئی سارے سوال جو ہے وہ بچ جائیں گے آج ہمیں کرنے سے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو پروسٹیٹ ہے یہ اینڈوکرائن کا گلینڈ ہے. ایک ہے اینڈوکرائن گلینڈز کے اندر 12 گلینڈز ہوتے ہیں، جس میں یہ آدمی کے پاس پیشاب کو ہولڈ کرنے کے لیے ایک گلینڈ ہے، اور اس کو پیشاب کو بھی گلونڈ کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی اسٹامز ہوتے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے. یہ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پیشاب آتا ہے مگر رک جاتا ہے، اور اس کی کیتھیٹر ڈال کر اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر. ایک پروسٹیٹ انلارج اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ پروسٹیٹ تو بڑھ جاتا ہے مگر پیشاب بار بار آتا ہے، اور کھل کے بھی آتا ہے مگر بہت آتا ہے. یہ بھی پروسٹیٹ کی ایک قسم ہے. اب اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور یہ ایسا ہوتا کیوں ہے. یہ ہوتا ہے کہ یہ اینڈوکرائن یہ گلینڈز ہی ہوتا ہے، جس طرح کہ ایلوپیتھک اکثر گلینڈز کے مخالف ہوتے ہیں زیادہ تر کہ یہ گلینڈز بڑھ گیا ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کرو. اس پہ غور نہیں کیا جاتا کہ یہ کتنا انسان کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے. اس کو علاج کیا کرنا بہت ضروری ہے، نہ کہ اس کو نکال دینا اور نکال کر اس کی جان چھڑا دینا. اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ جن کو پروسٹیٹ انلارج ہو جاتا ہے اور اندر سے جس کا بھی آپ نے کہا ہے کہ یوریٹرس جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، یعنی کہ نالی سکڑ جاتی ہے. سکڑتی نالی نہیں ہے بلکہ پروسٹیٹ بڑھ جانے کی صورت میں اس کو وہ دبانا شروع کر دیتا ہے کہ جس سے وہ نالی جو ہے بند ہو جاتی ہے اور پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا تو اسٹمک کے اندر ہوتی ہے، یا انٹسٹائن کے اندر بلیڈنگ ہوتی ہے، یا گردوں میں اندر بلیڈنگ ہوتی ہے. یعنی کہ جو گردوں کی جو گلومیرولیز ہوتی ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ پھٹتی کیوں ہیں؟ بہت زیادہ نمک سے، شراب سے، اور کچا گوشت کھانے سے، کچا پکا گوشت کھانے سے، اور جو جس میں خون ہو اس سے، ڈرائی فروٹ سے. یہ ڈرائی فروٹ سے پھٹ جاتی ہے. اور بہت زیادہ ہری مرچوں سے، یہ ہری مرچوں کی چٹنی بنا کر ادرک لہسن اور اس کے اوپر کچے پیاز ڈال کر اس کو ایک روٹین کے ساتھ کھانے سے. تو مین چیز یہ ہے، اس کے بعد اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. کوئی میڈیکیشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی اسٹرانگ میڈیکیشن دے دی جائے، جیسے اینٹی بایوٹک کا کورس کیا ہے، بار بار اینٹی بایوٹک کا کورس. اینٹی بایوٹک کورس کرنے سے وائٹ سیل جو ہیں بہت ختم ہو جاتے ہیں، تو گردوں پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے مثانہ ہیٹ کر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی
جو ہے پروسٹیٹ جو ہے سویل کر جاتا ہے اور ہارڈ ہو جاتا ہے اور اس کی جو پیشاب کی نالی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اس کو کھولنے کے لیے فوری طور پر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو آپ نے کوئی، جیسے بعض لوگوں کو کریلے کھانے سے بھی پیشاب کی نالی بند ہو جاتی ہے، فوری طور پر اپنے جو طہارت کے وقت ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں، اور سب سے پہلے وہ غور کریں کہ آپ نے ایک ہفتے سے لے کر پچھلے ہفتے تک یا 2 ہفتے تک کیا کھا رہے ہیں۔ کھجوریں تو نہیں کھا رہے، چھوارے تو نہیں کھا رہے، کیونکہ بزرگ لوگ جو ہے اپنی انرجی کو بحال کرنے کے لیے ڈرائی فروٹ کی پنجیریاں بنواتے ہیں، چھوارے دودھ میں ڈال ڈال کر بھگو کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کوئی طاقت بڑھے۔ وہ طاقت پھر اس زمرے میں ان کی باڈی سے زیادہ ہوتی ہے اور اندر کے جو بلڈ ویزلز ہوتی ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، وجہ سے پروسٹیٹ انلارج ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا جو پروسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دودھ کے ساتھ ہوتا ہے، دودھ کے اندر لیمن کا استعمال کرنا، یعنی کہ دودھ سوڈا پینا، دودھ سوڈا پینے سے یا ٹھنڈا دودھ پینا، ملک شیک پینا، اور بزرگی میں بھی میں گرمی بہت ہو گئی ہے، میں بہت گرمی لگ رہی ہے، ہوں میں دودھ سوڈا پی لواں یا لسی پی لواں۔ ایسے لوگ جو دہی کا استعمال، لیمن کا استعمال اور دودھ کو مختلف ٹھنڈے دودھ کے استعمال میں ان کا پروسٹیٹ لارج تو ہو جاتا ہے اور مثانے کے اندر پس پڑ جاتی ہے، گردے کے اوپر پس پڑ جاتی ہے، اور پھر بار بار پیشاب آتا ہے، پیر بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ بہت گرم ہو جاتے ہیں، اکثر رات کو یہ سیک نکلتا ہے، بار بار پیشاب کرنے کی حاجت ہو جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا اٹھتے بیٹھتے لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے پیشاب، تو ان کی پھر ڈائبٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو تھیلیسیمیا بھی ہوتا ہے، خون کی کمی بھی ہوتی ہے، اور دل کے کئی آرٹریز بلاک ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے اندر اسٹینٹ ڈلے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو، تو جس کی وجہ سے ان کے پروسٹیٹ جو ہے وہ شو کر رہا ہوتا ہے، ان کا جو عضو تناسل ہوتا ہے وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو آپریشن کے بعد کوئی ایسی دوائیاں جو لوگ استعمال کر سکیں؟ اور وہ بات دراصل یہ ہے کہ آپریشن جو ہے آپ اگر اس کو شرنک کرواتے ہیں تو اس کی بار بار حاجت پڑے گی، اگر آپ پروسٹیٹ کو پورا ہی نکال دیتے ہیں، جیسے ٹانسلائٹس کو پورے کو نکال دیا، یوٹرس کو پورے کو نکال دیا، تو پروسٹیٹ کو بھی آدھا کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس میں تو کوئی نہ تو ہارمون رہتے ہیں اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی لذت رہتی ہے، نہ ہی کنٹرول رہتا ہے۔ اس کو نکال دینا پورا ہی بہتر ہوتا ہے، اگر وہ شرنک کرتے ہیں تو اس کو کوئی نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو جس طرح میں نے ابھی بتایا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو پیشنٹ ہے کہ بھی میرا مزاج کس طرح کا ہے، جو میں نے پہلے بتایا ہے وہ گرم اور تر، گرم اور تر درجہ 4 پہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی گرم چیزیں نہ کھائیں اور ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے بلیڈنگ ہو۔ گرم اور تر کا مطلب ہے نارمل بلڈ، نارمل بلڈ اگر اس کی شدت تیز ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی ویسکولر جو ڈیزیز ہیں، ویسکولائٹس جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ویزلز جو ہیں، بلڈ ویزلز جو ہیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اس میں طاقت نہیں رہتی، وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کیونکہ پروٹین اور یورک ایسڈ ہائی ہو جاتا ہے تو وہ پھٹنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، گوشت کو کم کرنا پڑے گا، شراب کو یا سرکے کی بنی ہوئی چیزوں کو، ان چیزوں کو بہت کم کرنا پڑے گا، اور جو ڈرائی فروٹ کو، یہ ڈرائی فروٹ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ طیب ہے اور اس کو جس طرح آیا اس طرح کھاؤ کیونکہ انرجی ہوتی ہے، یہ اتنے گرم ہوتے ہیں کہ اندر سے آرٹریز کو پھاڑ دیتے ہیں، ہیمریج کرتے ہیں، دماغ کے نسوں کو، دل کی نسوں کو، گردوں کو پھاڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو کھانا اس طرح چاہیے جس طرح حلوے میں ڈال لیں، سیویوں میں ڈال لیں، یا آپ زردہ وغیرہ بناتے ہیں اس کے ساتھ یہ طیب ہے، آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے مونگ پھلی پہ مونگ پھلی کھا رہے ہیں اور وہ تو آپ کو الرجیٹک کرے گا، اس کا پروٹین ہوتا ہے، اس کا بھی اندر پروٹین ہوتا ہے، جو تمام یہ جو نٹس ہیں ان کا ہائی پروٹین ہوتا ہے، لہذا جو آپ نے علاج پوچھا ہے، علاج ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں، ہم بچاتے ہیں ان لوگوں کو،
اس میں ہائیڈرینجیا ہوتا ہے پہلے کیس میں، جن کی نسیں جو ہے وہ نسیں کے سکڑ جاتی ہیں یا پھٹنے کی کوشش ہوتی ہے، ہم نے فوری طور پر اس کو دینا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو کام کرتی ہیں نسوں کے اندر سے فاسفورس ہے اور سونے کا پانی آرم میٹیلیکم، یہ فوری طور پر ان بلیڈنگ کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں یہ بلیڈنگ ہوتی ہے وہاں یہ نشان پھینکتی ہے، یعنی کہ اندر مسلز پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آرنیکا ہے، سابل سیرولیٹا ہے، اور پھر اس کے لیے جو یہ ہم تھوجا بھی دیتے ہیں کیونکہ ایسی دوائی دینی ہوتی ہے جس میں وولٹائل آئلز ہوں، جس میں آئل نہیں ہوگا، یا پھر یہ خود سے آئل پینا شروع کر دیں، بادام روغن اس طرح پئیں بس کہ بھی یہ ان کی غذا ہے۔ مکھن کا زیادہ استعمال کریں کہ بھی ان کی نسیں ڈھیلی ہوں، کیونکہ پھٹنے کی صورت میں یہ وولٹائل آئل ہی جس طرح باہر بیرونی جسم جو ہے پھٹتا ہے تو ان کو تیل لگانا پڑتا ہے، اس طرح اندر بھی پھٹ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی تیل اور لیبریکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مکھن کا استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں، اور ایسے بزرگ جو ہیں جو کئی سالوں سے ہے نا دودھ نہیں پی رہے ہوتے کیونکہ ان کا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے، بھائی بیڈ کولیسٹرول ہائی ہے، گڈ کولیسٹرول سے کوئی تعلق نہیں۔ گڈ کولیسٹرول آلمنڈ آئل میں، اولیو آئل میں، اور آپ کے یہ جو مکھن ہے انسالٹڈ بٹر، اس میں دودھ کے اندر گڈ کولیسٹرول موجود ہوتا ہے۔ بے شمار دوست ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کولیسٹرول آئی ہے، میں نے کہا آپ نے 2 گلاس دودھ کے پی کے جانا ہے، پھر آپ نے بلڈ ٹیسٹ دینا ہے، جو بھی ایسا کیا ہے ان کا کولیسٹرول ہائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوال میں پوچھنا چاہتا کہ آپ نے یہ مکھن کا ذکر کیا ہے تو دیسی گھی بھی ہے اس زمرے میں آتا یا دفعہ اس کے اوپر ذکر کیا کہ بھی دیسی گھی آپ لے سکتے ہیں، مگر جو مارکیٹوں میں دیسی گھی ملتا ہے وہ آپ کے حفظان صحت کو مد نظر رکھ کر نہیں بناتے، وہ آپ اپنی مارکیٹ کو چمکانے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکھن ایز اٹ از باڈی کا حصہ جو ہے بن جاتا ہے اور لوبریکیشن کرتا ہے، مگر آپ ایک کسی چیز کو پکا لیتے ہیں، تیل کو پکا لینے سے وہ آپ کی باڈی کا حصہ بننے میں بہت ٹائم لیتا ہے کیونکہ وہ ایک بار پک چکا، تو لہٰذا میری اس در مشورہ یہ ہے کہ مکھن کو ایز اٹ از ہی استعمال کیا جائے، جیسے ہے اسی طرح ہی استعمال کیا جائے، مگر اس کو مکھن بنایا نہ جائے، کیونکہ اب بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں نا وہ چاہے دہی ہے یا لسی رہ جاتی ہے تو وہ اتنا ہارم نہیں ہے جو اس کو پکانے کے بعد ہو جاتی ہے۔ امین صاحب ایک خاتون نے لکھا ہے کہ پیشاب کی نالی سکڑ جائے تو سولیڈیو یا سولیڈیگو بہت اچھی ہے۔ میرے خاوند کو پیشاب کی نالی لگی تھی، میں نے کاکٹس 30 دن میں 3 بار دی تکلیف دور ہو گئی، تو انہوں نے ایک ایسے لکھا ہے کہ بھئی یہ اور لوگوں کو بھی بتا دی جائے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ بات دراصل یہ ہے کہ سولیڈاگو اور کاکٹس، اب کاکٹس کیا ہے؟ کاکٹس ایک صحرا میں اگنے والا ایک کانٹے دار پانی کو کھینچنے والا ہے، وہ ہم دل کے مریضوں کو بھی دیتے ہیں، کاکٹس جو ہے وہ ہم دیتے ہیں جن کو شکنجا پڑ گیا، جو بھی پکڑا گیا دل کو، یعنی کہ نسیں کھینچ لی جاتی ہیں، اور جو سولیڈاگو ہے وہ اریٹیشن پیدا کرتا ہے اور بلڈ کو تھن کر دیتا ہے، یعنی کہ جو اندر بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو وقتی طور پر روک دیتا ہے۔ سولیڈاگو میں نے آپ کو کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز دی جا سکتی ہے، چاہے وہ آپ انہوں نے ڈرائی فروٹ روکے ہوں، سولیڈاگو کا ان کا صحرا سولیڈاگو پہ باندھ دیا۔ 30 کاکٹس تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو وہ تھوڑا سا دے سکتی ہو، ایپس میلیفیکا جو ہے وہ اس کو دے سکتی ہے، ڈائسکوریا اس کو دے سکتی ہے، کولنسونیا بھی، یہ ساری دوائیاں ایک جیسی ہیں۔ ارٹیکا یورنس ہے وہ سولیڈاگو کی سگی بہن ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو فائدہ دے سکتی ہے۔ دودھ میں پانی ڈال کر پلا دیں تو اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا، بات دراصل آپ کو وقتی طور پر فائدہ تو ہو جائے گا، مگر آپ کی جو عادت ہے وہ وقتی طور پر نہیں ہے۔ جو بھی ایسے پروسٹیٹ کے جو مریض ہیں وہ اپنی عادت کو دل سے مس نہیں کرنا چاہتے، مثال کے طور پر وقتی طور پر انہوں نے ڈرائی فروٹ چھوڑ دیا، مگر 2 دن 3 دن بعد پھر لے لیں گے، وہ بھائی کیا میں نے پھر دوبارہ پیشاب رک گیا جی۔ بعض دفعہ ایسے پیشنٹ انزائٹی سے بھی پیشاب رک جاتا ہے،
پریشانی سے بھی پیشاب رک جاتا ہے، اور کوئی غم آیا اس سے بھی پیشاب رک جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک رجحان پیدا ہو چکا ہے کہ اس نے بلیڈنگ کرنی ہے اور اس میں سکڑان پیدا ہو جانے ہے۔ تو لہٰذا سونے کا پانی، چاہے جن کو اس میں جو مین چیز ہے سونے کا پانی ہے، جو تمام آرٹریز یا تمام دل کی آرٹریز کو فلیکسیبل کرتا ہے، ہوا اس میں سے گزر سک جائے تو تب بھی اس میں بلیڈنگ ہونے میں چانسز ہے، اس میں اگر کوئی خشک لکڑی ہوگی وہ جلدی ٹوٹ جائے گی بنسبت گیلی لکڑی کے۔ تو جو سونے کا پانی ہے، تمام جو باڈی کے اندر ہے ان میں سونا اور چاندی کی ایک چیز پائی جاتی ہے جو ان کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کرتی ہے، جس طرح سونے میں اور چاندی میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ سر امین صاحب، ایک بندے نے پوچھا ہے کہ بھئی امین صاحب دوائیوں پر تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے کرونا کی نوسوٹ نہیں بتائی۔ دیکھیں کہ ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم بتائیں گے نا، ہم اپنے فضول پہ یہ تو نہیں نا زور ہمارا اعلان کرتے پھر دنیا پیچھے پڑ جاتی ہے کہ بھئی سائنسدان آگے بھئی آپ نے تو نوزور تیار کر لی ہے تو ہمیں آنا بتائیں، آپ بتائیں تو کیا کریں گے؟ اس کے پیچھے بہت بڑا ایک مافیا کام کر سکتا ہے، میں اس پہ نہیں بیان کر سکتا۔ تو برحال ہمارے پاس نوزورز ہیں اور بہت زیادہ تیار شدہ ہیں، ہم کر چکے ہیں۔ ایک نے پوچھا ہے رانا صاحب کہ اگر مدر ٹکچن کے آخری قطروں میں الکوہل ملا دی جائے 10 ml تو کیا 1x دوائی بن جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل بن جائے گی 1x۔ پھر رانا صاحب نے پوچھا ہے بچہ جس کی عمر 1 سال 5 ماہ ہے، بول نہیں سکتا مگر سب باتیں سمجھا دیتا ہے، سر ادھر ادھر مارتا ہے، سر پر چوٹیں بہت لگتی ہیں، کوئی دن خالی نہیں جاتا، دانت بھی تکلیف سے نکل رہے ہیں، روتا ہے تو گھنٹوں روتا ہے، روتے روتے چیخیں بہت مارتا ہے، ماں کے مزاج میں چڑچڑا پن بہت آ گیا ہے، نیچر بہت چینج ہو گئی ہے، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ دیکھیں اس میں تو لگتا ہے کہ اس بچے میں کیلشیم کی بہت شدید کمی ہے، تو اس کی ماں کو چاہیے کہ اس کو ایک تو دودھ زیادہ پلائے، دوسرا کیلکیریا کارب 30 میں دن میں 3 دفعہ اس کو کم از کم 1 مہینہ کھلائیں، تو اللہ کے فضل سے اس کے دانت بھی جلدی نکل آئیں گے۔ یہ جتنی بھی اریٹیشن وہ بتا رہی ہیں یہ صرف دانتوں کے نہ نکلنے کی وجہ سے ہے، جب اس کے دانت نکل آئیں گے یا پھر وہ بتا نہیں سکتا اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، تو دانت نکل آئیں گے تو اس کو تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا۔ باقی وہ بولتا نہیں ہے، آپ نے بتایا کہ بولنے کے لیے کالی فاس 30 اور نیٹرم میور 30 جس کو ڈوچلینڈ میں نیٹرم کلوراٹم بھی کہتے ہیں، یہ ملا کے دن میں 3 دفعہ 1 مہینہ کھلائیں اور پھر بتائیں۔ ٹھیک۔ پھر جی وزن کم کرنے کے لیے روٹی، چاول، چینی، دودھ چھوڑنے کی تاکید کی جاتی ہے، اس طرح کی ڈائٹنگ کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جی رانا صاحب۔ جی روٹی چھوڑنے کے لیے اور وزن کم کرنے کے لیے روٹی اگر دیکھیں روٹی چھوڑنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ روٹی نہ کھائیں، زیادہ کاربوہائیڈریٹ نہ لیں، آپ میٹھا نہ کھائیں۔ آپ روٹی بے شک کھا لیں 1 آدھ دن میں، لیکن آپ میٹھا کھانا چھوڑ دیں، جو آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں، جو آپ حلوے بنا کے کھاتے ہیں، گاجروں کے حلوے، پنجیریاں، دیسی گھی اس میں ڈال کے، پھر اس میں طرز کے وہ کھوئے ڈال کے، اس طرح کی جو چیزیں آپ لوگ ایک روٹین میں کھاتے ہیں تو اس سے وزن کم نہیں ہوتا، اس سے وزن بڑھے گا۔ لیکن یہی چیزیں اگر آپ کبھی ٹیسٹ کے لیے کھائیں تو وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ کرش ڈائٹ نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت میں۔ ڈائٹ آپ اس طرح کریں کہ اپنا ڈائٹ پلان چینج کریں، کچھ چیزیں چھوڑیں، کچھ چیزیں شروع کریں۔ کئی لوگ صرف سلاد پہ لگ جاتے ہیں کہ جی سلاد کھائیں گے تو ہم پتلے ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتا، ہاتھی بھی تو سلاد ہی کھاتا ہے، وہ تو پتلا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر چیز کھائیں لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے، مایانہ روی اختیار کریں، اور اسی میں برکت ہے اور اسی سے آپ کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ خاتون نے رانا صاحب سے سوال پوچھا ہے کہ بریسٹ کینسر کی وجہ سے کیمو تھراپی ہو رہی ہے، میرا وزن بڑھتا جا رہا ہے،
54 किलोग्राम से 59 किलोग्राम पर आ गया है। टांगें भारी महसूस होती हैं, चलना मुश्किल हो गया है, टांगों और पांव में बेचैनी है, सुइयां चुभती और दर्द होती है, खून की कमी है, 2 बोतल खून लगा है, खून की कमी वाला आपका नुस्खा ज़ेरे इस्तेमाल है, लेकिन हर कीमो के बाद खून कम होता है। देखिए जी, अल्लाह ताला का फजल है कि आप वो नुस्खा खा रही हैं तो आपका खून बनता है, जो थोड़ी देर बाद जब भी आपकी केमो होती है उससे वो कम हो जाता है। अब ये सोचेंगे अगर आपके पास वो ना बने तो फिर क्या होगा। कि जितनी भी सिम्टम्स आपने बताए हैं ये सब कमज़ोरी के हैं। जो आप कमज़ोरी वाला नुस्खा खा रही हैं वो खाती रहें। इसके साथ जिस दिन आपकी केमो हो उससे अगले दिन थूजा 200 की एक खुराक ले लिया करें, तो उससे केमो के जो बद असरात हैं उनसे आप बच जाएंगी। तो चाइना 200 में डेली 3 दफ़ा केमो के बाद लिया करें, इंशाल्लाह ताला आपके जिस्म में जान आ जाएगी। जी बेनी साहब, क्या सब विटामिन बी एक साथ ले सकते हैं? जो सारे विटामिन बी हैं, क्या उनको इकट्ठा लिया जा सकता है? वजह क्या है सारे लेने की? लेने को तो आप ये देखें ना कि आप एक ना कोई बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें सालन भी होता है, चावल भी होते हैं, खटास भी होती है पे और गोश्त भी होता है। आपने कोई बिरयानी थोड़ी बनानी है। अगर जो जिसको विटामिन से ज़रूरी हैं वो लें। अगर किसी का विटामिन ए कम है वो विटामिन ए ले, जिसका विटामिन डी कम है वो विटामिन डी ले। ये खामखा इस तरह भरमार करके मल्टीविटामिन्स बनाकर तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीविटामिन आपकी बॉडी खुद तैयार करती है और वो इम्यूनिटी काफ़ी होती है। हम लोहे की तरह हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। हम वो लेंगे तो एक बजट पर आपका असर पड़ेगा, यानी कि जितने की वो आप लेंगे वो बॉडी जो है आपकी ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर नहीं करेगी। वो उतना ही विटामिन्स रखेगी जितना आपको रिक्वायर है। आप ना एक्सरसाइज करते हैं, ना आप चलते हैं, फिरते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, फिर उसके बाद आप मल्टीविटामिन लेते हैं तो वो कतन एक छटांगी भी ऊपर नहीं बन जाएगा, ठीक है? तो लिहाजा ये है कि बजट पे आप पर पड़ता है कि भई आप विटामिन्स ले लेके खाते रहेंगे और वो आपकी शीशियाँ खत्म होती चली जाएँगी मगर विटामिन्स नहीं बढ़ेंगे। हाँ, अगर किसी को विटामिन्स परफेक्ट कोई परफेक्ट जो जिसकी कमी महसूस हो गई है, किसी खाने की वजह से हो गई है या एक्सरसाइज ना करने की वजह से हो गई है, वो ही विटामिन्स इस्तेमाल करने चाहिए। वरना अगर जो सवाल पूछा है कि भैया क्या हम सारे ही मल्टी मिक्स करके ले सकते हैं? इसमें कोई हर्ज नहीं है, मिक्स करके ले सकते हैं, मगर उसकी ज़रूरत नहीं। इसी से मिलता-जुलता सवाल है, शायद इसका जवाब भी आ गया हो। क्या विटामिन ए, ई, डी, के को एक साथ मिलाकर ले सकते हैं? जी, ले अगर ज़रूरत है तो, वरना इसको अलग-अलग ही काफ़ी है और जब जिसकी ज़रूरत हो उसको ले। विटामिन के जो है वो हड्डियों के लिए भी है और इंटरनल ब्लीडिंग को भी रोकता है। ये इस तरह अगर किसी के अंदर जिस तरह की प्रोस्टेट कैंसर है हुआ है या प्रोस्टेट में पेशाब नहीं आ रहा, तो उसके लिए विटामिन के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ईरान साहब, सवाल है कि पानी या खाना अगर गले में फंस जाए तो अमूमन सामने सीने में दर्द होता है, लेकिन अगर किसी को फ्रंट की बजाय सीने की बैक साइड पे दर्द हो तो इसकी क्या वजह हो सकती है और दवाई क्या है? खाना खाने के दौरान खाने के दौरान जैसे निवाला फंस जाता है, एक फीलिंग से आती है ना, कुछ चीज अड़ रही है। दवाई डॉक्टर साहब बताएंगे, वजह मैं बता देता हूँ। नहीं बता दें आप। बात दरअसल ये होती है कि जो फंसता है इसका मतलब है कि उसको ड्राइनेस है, खुश्की है, हद दर्जे की खुश्की। अगर किसी को ये हर दफा वो नवाला लेता है, जल्दी खाता है, तो उसको हिचकी भी आएगी, सीने में दर्द आगे भी होगा, पीछे भी होगा, ये सेम ही वजह, ठीक है? मगर ये जो आपका खुश्क नवाला अंदर जा रहा होता है, ये अंदर से खराश पैदा कर रहा होता है, जिसकी वजह से आयरन बहुत लो हो जाता है और विटामिन ई और विटामिन डी भी लो हो जाता है। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि रूम टेम्परेचर पानी पिया करें और पहले खाने से पहले पानी पी लें, जिससे आप एक जो मिकम मेम्ब्रेन है वो लुब्रिकेट हो जाए, या फिर अपने खानों में
تھوڑا سا بٹر رکھا کریں جس سے وہ لوبریکیشن پیدا ہو, اور گرم گرم چیزیں نہ کھائیں, گرم گرم کھانے سے لوبریکیشن ختم ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اب آپ ان کے لیے نسخہ بتا دیجیے. دیکھیے جی, کھانا پھنسنے, اگر ان کو کھانا نگلنا دشوار ہے تو اس کی دوائی ہے ہائیڈروفوبینم 200 میں, تو وہ ہائیڈروفوبینم 200 میں استعمال کریں. باقی آپ نے بتا دیا تر چیزیں استعمال کریں تاکہ خشکی پیدا نہ ہو. ٹھیک. ایک نے کہا جی ایک بار دوست دشمن دوائیوں کا تذکرہ ہوا تھا, تفصیل نہیں بتائی گئی. دیکھیں, یہ جو دوست دشمن دوائیاں, تو ہر دوائی دوسری دوائی کی دشمن ہے. اکثر دوائیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں, لیکن یہ جب ہم دواؤں کے یہ کمبینیشن بناتے ہیں ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں. لیکن کئی دشمن دوائیں آپس میں مل کے بہت اچھا کام کرتی ہیں. تو وہ صرف آپ کا علم ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ آپ نے کون سی دوائی کس کے ساتھ ملانی. مثلاً آرنیکا کی دشمن دوا ہے لیکسس, لیکن ہم آرنیکا اور لیکسس ملا کے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دل سے کلاٹ کھل جاتے ہیں. تو یہ صرف اپنے علم کو بڑھائیں, خود دیکھیں کون سی دوائی کس کے ساتھ نہیں اچھی, وہ نہیں لینی چاہیے. ماسوائے کہ آپ ایک ماہر ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں ملانے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اس میں زمرے میں اس کی تشریح اس طرح کرنا چاہوں گا کہ ہر چیز کا مزاج ہوتا ہے, ہر چیز کا مزاج ہوتا ہے, اور ایک پلانٹس کے کئی خاندان ہوتے ہیں. اس جو باٹنی میں بہت زیادہ ایسے خاندان ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سولیڈاگو جو ہے یہ ارٹیکا یورنس کی سکی بہن ہے. اس طرح مزاج ہیں سب کے. اب کئی ایسی جگہ ہیں جہاں جو مزاج ہیں وہ گرم, خشک, تر اور سرد ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آدمی کا ٹیمپریچر کتنا زیادہ ہے یا اس کو ٹیمپریچر ہم نے بنا کے دینا ہے. مثال کے طور پر ہمیں اس کا ٹیمپریچر گرم اور خشک رکھنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دوائی گرم اور تر ہے تو اس کو یہ سوٹ کر رہی ہے, مگر اس کو کیونکہ تار ہونے کی وجہ سے ہم اس کے اندر پھر دوسری خشک دوائیاں ایڈ کرنی پڑتی ہیں کہ یہ خشکی بھی پیدا کرے. تو اس طرح کر کے ہم ان کے مزاج بناتے ہیں, نہ کہ یہ دشمن ہے. اب لازمی بات ہے, گرمی کا دشمن کون ہے؟ سردی. سردی کا دشمن کون ہے؟ گرمی. اور خشکی کا دشمن کون ہے؟ تر کا دشمن کون ہے؟ خشکی. اس طرح کر کے دشمنی ہے اس کو دشمنی کو کہتے ہیں. ہم نے بنانا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سالن بنا رہے ہیں, گوشت کا دشمن کون ہے؟ سیلڈ, یعنی کہ سبزیاں. اور سبزیوں کا دشمن کون ہے؟ گوشت. اب ہم نے اس طرح آپ کا ایک مزاج بنا کے دینا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ گوشت ڈالا ہے تو ہم نے کتنا ڈالنا ہے, سبزی کتنی ڈالنی, اس کے مطابق بھی ڈالنی ہے نا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا اینٹیڈوٹ بتا دیں. جی لازمی بات ہے گرم کا ہوگا. اب بیلاڈونا ہے, بیلاڈونا سرد اور خشک دوائی ہے. ایکونائٹ گرم اور خشک دوائی ہے درجہ 4 پہ. اب ہم نے ان کے مزاج کو جب ہم نے کٹھا دینا ہے تو ایکونائٹ بیلاڈونا کے مزاج کو دھیما کر دیتی ہے اور بیلاڈونا کے ایکونائٹ کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم مکس کر کے دے دیں. بعض دفعہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ لوبریکیٹ بھی کرے اور اس کے لیے ہم آرومیٹ دے دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہم ہے نا بنا سوچے سمجھے کسی چیز کا مزاج بنائے بغیر اس میں دشمن اور سجن دونوں ڈال دیے. مگر بات دراصل ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیمپریچر کتنا چاہیے. ایک نے لکھا جی ہاتھوں پر اور ہتھیلی کی پشت پر دانے نکل رہے ہیں, اسی طرح گلے میں بھی, اس کا نسخہ بتا دیں. رسٹکس 1000 میں ویکلی خوراک کھائیں اور دانوں کے اوپر سرسوں کا تیل لگایا کریں. ایک نے کہا جی کافی عرصہ پہلے میرے چہرے پر براؤن رنگت کے تل کی شکل میں نشان بن گئے تھے. پہلے صرف گالوں پر تھوڑی جگہ پر تھے, اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اس کی وجوہات اور دوا کیا ہے؟ دیکھیں جی, اگر جو تل
تل وغیرہ جو نکلتے ہیں یا بنتے ہیں، ان کی وجوہات تو بتانا ذرا مشکل ہوتا ہے. یہ عموماً فیملی سے آتے ہیں. ان کے جو تل بننے شروع ہوئے ہیں یا تو ان کو شادی کے بعد شروع ہوئے ہیں یا پھر ان کی فیملی میں بھی یہ تل چلتے آ رہے ہیں. تو یہ تو ساری صورتحال پتہ چلے گی تو دوائی بتائی جا سکتی ہے. ویسے تلوں سے بچنے کے لیے میڈورائنم 1000 میں ویکلی خوراک کھاتی رہیں تو یہ تل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسری دوا ہے اولیم زینٹالی. اولیم زینٹالی کے مدر ٹنکچر لیں یا 30 میں لیں دن میں 3 دفعہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. ایک نے پوچھا ہے جی کہ رانا صاحب سوال یہ ہے کہ تھیوریڈکس اینڈ ہاشی موٹوس کا علاج ہومیوپیتھی میں ہے تو دوا تجویز فرما دیں. یہ تھائرائڈ گلینڈ کی بات کر رہے ہیں. اچھا. تو تھائرائڈ گلینڈز کا علاج ہومیوپیتھی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجود ہے. اور یہ سننے والے کئی میرے اس پروگرام کو جو سنیں گے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کا تھائرائڈ خدا کے فضل سے ودن 3 to 6 months اللہ نے فضل کیا اور وہ ٹھیک ہوئے اور اب وہ کسی قسم کی کوئی ڈاکٹر کی دوائی نہیں کھا رہے. تو انہیں کہیں کہ یہ سارا کچھ لکھ کے بھیجیں، تفصیل اپنی، رپورٹ اپنی، پھر اس کے مطابق دوائی تیار کی جائے گی. لیکن یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لگ بھگ. کہتے ہیں جی کہ میرے خاوند ٹائر شاپ پر کام کرتے ہیں، ان کو بیک میں درد رہتا ہے، وزن 66 کلو گرام ہے، اوور ویٹ نہیں ہے اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. نیچے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، میٹرس بھی بدل کر دیکھ لیا، فرق نہیں پڑا. پاکستان میں دکھایا تو گردوں میں انفیکشن بتائی گئی، تو انگلستان میں دکھایا تو وہ کہتے ہیں گردے بالکل ٹھیک ہیں، درد کے لیے کوئی دوائی بتا دیں. دیکھیے جی، پاکستان نے گردے خراب کر دیے، انگلستان نے گردے ٹھیک کر دیے. تو ٹائروں کی دکان پہ کام کرتے ہیں، اتنا ہیوی کام تو ہوتا نہیں ہے ان کو. یہ کھچاؤ کا مسئلہ ہے، ان کا کہیں کھچاؤ پڑ گیا، اس کے لیے وہ میگ فاسٹ 30 یا 200 اور کولوسنتھس 30 یا 200 یہ ملا کے دن میں 3 دفعہ لیں. اور آرنیکا رسٹرکس اور برائیونیا 1000 میں ملا کے یا دن میں ایک بار صبح آرنیکا، دوپہر کو رسٹرکس، شام کو برائیونیا، ہفتے میں ایک بار لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی تکلیف دور ہو جائے گی. اس کے پیچھے اس طرح ہوتا ہے کہ یہ L4 L5 کے جو نرو ہوتے ہیں پیچھے لوور بیک میں L4 L5 ہوتا ہے، یہ ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. یہ مختلف چیزوں سے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ازدواجی تعلقات سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سرکہ کی جو باہر ہوتے ہیں نا، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کوک زیادہ پیتے ہیں اور لیمن نچوڑ کے کھاتے ہیں، ان سے بھی ہو جاتا ہے. اس کو ڈوچلینڈ میں بند شادے کہتے ہیں. ان کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہیوی کام کرتے ہیں. اس کا زندگی میں صرف 2 ہی آپریشن ہوتے ہیں، اور اگر یہ ایک پہلا آپریشن جو ہے 10-12 سال یا میکسیمم 20 سال رہتا ہے، پھر دوسرا آپریشن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیتا ہے. لہٰذا سوچ سمجھ کر اس کے اوپر رکھیں. وہ جو خاتون ہیں وہ دور اندیش ہے شاید، تو مستقبل میں ان کی یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے ان کو سخت نقصان دے سکتی ہے. Can you ask Dr. Rana Said Sahib, I have arthritis in both knee and recently I was diagnosed with a tear in my left knee meniscus. There is no cure for meniscus tear in allopathics. My age is 52, weight 90, height 5 foot 6 inch, diabetic, uric acid increased sometimes, little protein in urine when blood sugar level increase, fatty liver. Currently I am using your medication for fatty liver for the last 1 week. Please advise if I can take your diabetics medicines too. Jazakallah.
دیکھیں جی منسکس کا انہوں نے ذکر کیا، فیٹی لیور کے لیے تو وہ دوائیاں کھا رہی ہیں آلریڈی، تو منسکس کے لیے اگر وہ روٹا، رسٹرکس، وسکم البم، روٹا، رسٹرکس، وسکم البم اور فیرم فاس 30 میں ملا لیں یا 6x میں دن میں 3 سے 4 دفعہ کھائیں تو یہ آپ کی ان کی منسکس کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ان کو دردیں ہیں نی میں، تو یورک ایسڈ ان کو پھر اپنا چیک کرانا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ کتنا یورک ایسڈ ہے ان کا۔ عموماً عورتوں کو اور مردوں کو یہ جو نی پین ہوتی ہیں یہ یا جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں، ان کا اکثر لوگوں کا یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے، وہ چیک نہیں کرواتے، جرمن میں کہتے ہیں اس کو ہان دورے۔ تو اگر وہ اپنا ہان دورے ٹیسٹ کروائیں اور وہ بتائیں کہ ان کا ہان دورے کتنا ہے تو اس کے مطابق پھر اور دوائیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا ہان دورے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ درد ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ان کی لارج انٹسٹائن میں ایک انفیکشن ہے جہاں سے وہ بلیڈنگ کر رہے ہیں۔ جب لارج انٹسٹائن کے اندر بلیڈنگ ہوتی ہے تو ان کے گھٹنوں میں جو یہ میخ ہوتی ہے یہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ وہ انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ ان کے پیشاب میں بلڈ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کڈنی میں جو انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے انٹسٹائن کے اندر، ہو سکتا ہے اسمال انٹسٹائن میں بھی ہو اور بڑی آنت میں بھی ہو۔ تو اس کے متعلق آپ بتانا ہے جو آپ اس کے متعلق جو ان کی انٹرنل بلیڈنگ اگر روک دیں گے تو ان کا یورک ایسڈ کم ہو جائے گا اور یہ آہستہ آہستہ ان کی جو میخ ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی۔ ایک لکھا جی میرے ابو کو فیبری ڈیزیز ہے جو ایک ریئر جینیٹک کنڈیشنز ہے، کیا اس کے لیے کوئی ہومیوپیتھک دوائی ہے؟ کون سی ڈیزیز ہے؟ FABRY۔ دیکھیں جی اس کا تو مجھے نہیں پتا، شاید امینی صاحب کو پتا ہو وہ بتا دیں، لیکن عموماً لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بیماریوں کے نام نہ لکھا کریں، بیماریوں کی سمٹم بتایا کریں، یہ سمٹمز ہیں۔ تو ویسے بھی یہ جو جینیٹک بیماریاں ہوتی ہیں یہ نہ تو دنوں میں ٹھیک ہوتی ہیں، نہ ہی ان کا جلدی اتنا علاج ہوتا ہے۔ جینیٹک بیماریاں خاندان در خاندان پائی جاتی ہیں۔ ان کے لیے آج میں ایک نسخہ بتاتا ہوں جو میرا بہت آزمودہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن شرط پھر وہی ہے کہ آپ کو لمبا عرصہ وہ دوائیں کھانی پڑیں گی۔ جینیٹک جن کے مسائلز ہیں، مثلا کئی عورتوں کو بچے نہیں ہوتے، وہ جینیٹک پرابلم ہوتا ہے، کئی عورتوں کے بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی جینیٹک مسئلہ ہوتا ہے، کئی عورتوں کا حمل نہیں ٹھہرتا، وہ بھی جینیٹک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ایسے تمام پیشنٹ جن کو جینیٹک مسئلہ ہو وہ ہفتے میں ایک بار، صرف ہفتے میں ایک بار وہ لیں ٹوبرکولینم 1000 میں، نیکسٹ ویک لیں وہ سفلینم 1000 میں، پھر اس سے اگلے ویک لیں وہ میڈورائنم 1000۔ اسی ترتیب کو اسی طرح دہراتے رہیں، اور اسی ترتیب کو اسی طرح اگر آپ پریگننٹ ہو بھی جائیں تو ان دوائیوں کو نہیں چھوڑنا آپ نے، وہ آپ لیتے جائیں ویکلی، لیکن ویک میں ایک دفعہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے بے شمار بچوں کا اور عورتوں کا ان دواؤں سے علاج کیا ہے۔ تو آج یہ جینیٹک کی بات آئی تو مجھے بھی یاد آ گیا کہ چلو میں یہ ایک نسخہ اور دنیا کو بتاتا ہوں جس سے بنی نوع انسان کو فائدہ ہو۔ سر جی دونوں بازوؤں پر ریڈ اور ایچی دانے ہیں، شاید کھجلی ہوتی ہے، شاید گرمی یا سورج کی تپش کی وجہ سے ہوں، اور کھجلی میں ہر وقت نہیں ہوتی لیکن یہ دانے ختم نہیں ہو رہے۔ کھجلی اور دانے ختم کرنے کے لیے دوائی یا کریم بتا دیں۔ لیکن یہ آج کل ویسے بھی گرمی ہے، آج کل اکثر لوگوں کو دانے وانے نکلتے ہیں، لیکن اس گرمی سے بچنے کے لیے بھی ایک نسخہ ہے جو ہے
आर्सेनिक एल्बम, ग्लोनाइन और नेट्रम म्योर, ये नुस्खा अगर आप 30 में मिला के रोज़ाना सुबह एक खुराक खा लें तो आपको सारा दिन सर दर्द नहीं होगी और ना आपको लू लगेगी। लेकिन अगर इस तरह गर्मी में जाने से, बाहर फिरने से आपको ये गर्मी दाने निकलते हैं तो उसमें खारिश आपको बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए आप एक दवा है सोल दवाई 30 या 1000 में आप खाएं तो इंशाल्लाह ताला ये आपको गर्मी लगने से या लू लगने से, खारिश या दाने वाने जिस्म पे बनते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। राना साहब का एक नुस्खा है जो घुटने के दर्द का है, जिसमें एक दवा फार्मिका शामिल है। इस नाम की दवा नहीं मिल रही। ये तो आम सी दवा है, ये फार्मिका रूफा नाम है उसका। तो ये घुटने के दर्द के लिए भी और जोड़ों, जिस्म के तमाम जोड़ों में दर्दों के लिए बहुत आला पाई की दवा है। तो जिनको भी ये दर्दें हैं जोड़ों में या जिस्म के तमाम जोड़ों में, उनको ये दवा खानी चाहिए। अमीनी साहब, मेरी उम्र 60 साल है और मेरे रहम में जलन है, रहम का दबाव नीचे की तरफ है, दवाई पूछिए। कोलोफायम है इसकी दवाई, और क्योंकि उनको आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है, और इसके कोलोफायम के साथ फ्रैक्सिनस अमेरिकाना ली जाए तो जिससे उनका आयरन भी कम हो और यूट्रस के ऊपर भी आ जाए और उनके अंदर से जख्म भी हो। कोलोफायम मदर टिंचर, फ्रैक्सिनस मदर टिंचर, इसके 30 ड्रॉप्स पानी में डालकर दिन में 3 दफ़ा से 6 दफ़ा दिन में ले सकते हैं। अगर ज़्यादा बार लेकर उनको जैसे ही तकलीफ कम हो फिर उसको दिन में 3 दफ़ा खाएं। मेरा सवाल ये है कि वैक्सीन से कोई फर्क पड़ेगा? बेटा है और बच्चे की ख्वाहिश है, सुना है वैक्सीन ठीक नहीं, इस बात को क्लियर कर दें। देखिए जी, हमने क्या क्लियर करना है वैक्सीन के बारे में? हम कुछ बोलेंगे तो हमारा प्रोग्राम बंद कर देंगे, इसलिए हम ओपनली इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जिसका दिल करता है, जो उनका डॉक्टर उनको मशवरा देता है वो ज़रूर करें। लेकिन इससे बचाव के लिए हम आपको बता सकते हैं, इसके बचाव के लिए आप थूजा 200 में वैक्सीन लगवाने से पहले खा लें, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आर्निका, लेकेसिस, ओपीएम वगैरह आप खा सकते हैं। लेकिन मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तकालीफ हो रही हैं ये वैक्सीन लगवाने के बाद, तो उन सब को चाहिए ये कि कोई अगर उनको खौफ किसी किस्म का है वैक्सीन लगवाने का, तो फिर जो दवाई बताई गई है जो ज़द आम है, थूजा 200 में वैक्सीन लगवाने से पहले, लगवाने के बाद भी आप वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप 200 खा सकते हैं। तो इसके ये वैक्सीन है क्या, ये क्या प्रोपोगंडा है, इसमें अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मुझे यकीन है कि हमारा प्रोग्राम बंद कर देंगे। अच्छा जी, मेरे सारे जिस्म पर सर से पांव तक कपकपाहट सी महसूस होती है, जैसे अर्थ लगने के बाद जिस्म में लहरें चलती हैं, इसी तरह का एहसास होता है। बाईं साइड पर दर्दें भी होती हैं। सुबह उठने के बाद थूक, जर्दी माइल और पेशाब जर्द आता है, और कभी कभी नाक साफ करने पर जमा हुआ खून आता है। जी अमीनी साहब। और ये हैज़े की कंडीशन है, इसमें डलका मारा है और शरबत काफूर यानी काफूर, बक्टेशिया, इस तरह की दवाइयाँ चाहिए होती हैं। ये शरबत काफूर का इस्तेमाल बेहतर करें, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको ये तकलीफ जो है वो 50% कम हो जाएगी। मेरा सवाल राना सईद अहमद खान साहब से है, जिगर टांक में दूसरी दवाइयों के साथ चियोनेंथिस मदर टिंचर इस्तेमाल करनी है या बर्बरस मदर टिंचर करनी है? नहीं, वो टॉनिक में दोनों मिला लें, चियोनेंथिस भी होनी चाहिए, बर्बरस भी मिला लें। और अगर जिगर टॉनिक मदर टिंचर सूट ना करे तो मदर टिंचर की जगह कौन सी पोटेंसी कितनी बार दिन में इस्तेमाल करनी है? अगर मदर टिंचर कोई सूट नहीं कर रहा ना किसी को लिवर टॉनिक के तौर पर, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़, यानी कि फिर तो उसको कोई दवाई सूट नहीं कर सकती। ये मेरी आपसे श्योरिटी है। आप डॉक्टर साहब का तजर्बा हो रहा है,
مگر میرا تجربہ اس طرح ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ وہ حضرت رسول حضور صاحب نے بتایا تھا کہ بعض دفعہ یہ علاج مریض کا ہوتا ہے، مستی کا نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ اس میں ہم نا کسی کو کسی طرح بلیم نہیں دیتے، مگر یہ ہے کہ مدر ٹنکچر ہی وہ لیور کو ڈیٹاکس کرتی ہے، اور اگر ہم پوٹینشیل سے بھی کرتے ہیں تو اتنی تعفن آپ کی باڈی میں پہلے ہی موجود ہے، تو اس کو بیچاری پوٹینشیا کیا کام کریں گے؟ وہ تو ایک شیرخوار دودھ والے بچے کو آنا، اب یہاں تو پھر آپ اپنی طبیعت کو دودھ پہ مائل کر لیں، دودھ زیادہ پئیں، پھر ہم آپ کی پوٹینشیا آپ پر زیادہ اثر کریں گی۔ میرا تو یہ خیال ہے، باقی ڈاکٹر صاحب گریٹ ہیں، وہ آپ مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے ایسی خاتون کو، کیا وہ پوٹینسی لے سکتے ہیں؟ میں نے تو خیر آج تک نہیں ایسا نہیں سنا کہ کسی کو یہ کوئی بھی پوٹینسیاں مدر ٹنکچرز وغیرہ کسی کو سوٹ نہ کریں، انہیں کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ ایسے کر رہے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ دوائی سوٹ نہ کرے۔ کبھی ایسا تجربے میں آیا نہیں ہے کہ کسی کو مدر ٹنکچر دیے گئے ہوں اور وہ بھی لیور کے لیے اور وہ سوٹ نہ کرے۔ ان سے پہلے پوچھیں گے کیا سوٹ نہیں کرتے آپ کو کیا کہتے ہیں جب آپ پیتے ہیں؟ اگر آپ خالی پیٹ پیتے ہیں تو پھر نہ پئیں، پھر کھانا کھانے کے بعد پئیں۔ خالی پیٹ کبھی بھی مدر ٹنکچر نہیں پینے چاہیے، مدر ٹنکچرز کو ہمیشہ کھانے کے بعد لینا چاہیے۔ تو اگر وہ کھانے کے بعد لینا شروع کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سر جی، مجھے خوراک کی نالی میں معدے کے مقام پر سخت چیز کھانے سے شدید درد ہوتا ہے، اور خوراک والی نالی میں السر اور سوزش بھی رہتی ہے۔ ہائیڈراسٹس، نائٹرک ایسڈ اور کریوزوٹم 30 میں ملا کے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھائیں، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ میرے چہرے یعنی اپر لپس پر 8 سال سے بہت زیادہ چھائیاں ہیں، کبھی ختم نہیں ہوئی، یہ جگہ ہمیشہ کالی رہتی ہے۔ لپس کے اوپر؟ ہاں جی، میرے چہرے یعنی اپر لپس پر۔ جو میرا خیال اکثر ہے نا بعض خواتین کے یا بچیوں کے نا اس ایریا میں وہ بلیک کش تھوڑا سا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی جو جلد ہے وہ ٹنٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے نیٹرم اس میور کے کھائیں۔ لیے آرنیکا، ہاں جی نیٹرم میور ہے، اور آرنیکا مدر ٹنکچر کے 10 قطرے لیں ایک ہفتے کے اندر سے لے کر آپ 4 ویک تک محسوس کر لیں گے کہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ میری 6 سال کی بیٹی ہے، اس کا قد نہیں بڑھ رہا، کمزور بھی ہے، اس سے بھوک بھی نہیں لگتی۔ دیکھیں جی، یہ جو سوال چھوٹے چھوٹے لوگ کر رہے ہیں بار بار سیم وہی سوال ہے، ان کے جوابات ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں۔ ایسے تمام لوگ میرا واٹس ایپ اسٹیٹس روزانہ دیکھا کریں، اس پہ میں اکثر ایسے نسخہ جات لگاتا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ واٹس ایپ کے اسٹیٹس دیکھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھتے ہیں جی دوائی کتنی بار کھانی ہے۔ تو اب مطلب آج ہی کی بات ہے، اسٹیٹس پہ میں نے رات لگایا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ دوائی تو آپ نے لکھی ہوئی ہے لیکن یہ کھانی کیسے ہے؟ میں نے کہا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ کہتے نہیں آپ بتائیں کیسے کھانی۔ تو اس طرح لوگ میسج کر کر کے مطلب ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اسٹیٹس اسی لیے لگاتے ہیں کہ آپ اس پہ تسلی سے اس کا اسکرین شاٹ لیں، اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھیں۔ ہم نے اس میں کوئی فارسی نہیں لکھی ہوتی، اردو سادہ سی اردو کی زبان میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا۔ تو قد بڑھنے کا نسخہ میں نے کئی دفعہ لگایا ہے اپنے اسٹیٹس پہ، تو وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، میرا خیال ہے۔ تو اب وہ اس کی دوائیں دیکھیں، کمبینیشنز کی دوائیں ہم اس لیے بار بار نہیں بتاتے، کئی دفعہ ہوتا ہے کمبینیشن کی دوائی ایک آدھا کے پیچھے ہو جاتی ہے، تو پھر وہ نسخے میں فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ بڑی سوچ سمجھ کے دوائیں ملائی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کمبینیشن قد بڑھنے کی دوائی اگر چلیں آج رات میں ان کے لیے لگا دوں گا، آج رات میرا اسٹیٹس دیکھیں، میں آج پھر قد کی دوائی لگا دوں گا ان کے لیے۔ اسٹیٹس کے بارے میں سجیلہ ولی صاحبہ نے لکھا ہے کہ بھئی آپ کے اسٹیٹس پر جو نسخہ جات لگاتے ہیں وہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں، اور اب جو آپ نے دوائیوں والا بکس بنایا ہے انشاءاللہ وہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہوگا، لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک سوال ہے جی، مکھن یا کوئی بھی چکنائی والی چیز
حتیٰ کہ زیتون کے تیل سے بھی گلا چھل جاتا ہے. رات کو گلے میں گولی بن جاتی ہے, آواز بیٹھ جاتی ہے اور درد ہوتی ہے. ڈاکٹر گرم پانی کے استعمال اور غرارے کرنے کا کہتے ہیں اور بلغم سینے پر جم جاتی ہے. چھاتی صاف ہونے میں ہفتہ یا 10 دن لگتے ہیں, جو شاندہ وغیرہ کے استعمال سے بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. گلے کی زود حسی اور بلغم سے نجات کی دوائیں تجویز فرما کر مشکور فرمائیں. میری عمر 65 سال ہے. کوسٹیکم 30 سب سے پہلے لیں. ایکینیشیا 30 یا مدر ٹنکچر 10 قطرے دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ پانی میں ڈال کے لیں. کوسٹیکم 30 دن میں 3 دفعہ, ایکینیشیا 30 یا مدر ٹنکچر 3 دفعہ دن میں, فیرم فاسٹ 30 دن میں 3 دفعہ لے کے 1 ہفتے کے بعد بتائیں. اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. عمر 33 ایئرس. پچھلے 8 سال سے میرے پتے میں پتھری ہے اور مجھے درد ہوتا ہے. میں اپنے 6 ماہ کے بچے کو فیڈ کرواتی ہوں. سکن میں لیور اور پتا دونوں میں سوجن نہیں ہے. آپریشن کی ضرورت نہیں ہے اور اس نے دوائی دی ہے. میں نے پوچھنا تھا کہ کیا فیڈ کرواتے ہوئے دوائی لینی ٹھیک ہے؟ کون سی دوائی ہے؟ اگر تو چیلیڈونیم لے دوائی رہی کا ہیں نام نہیں لکھا. اگر چیلیڈونیم لے رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں, فیڈ کروا سکتی ہیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں اس میں. لیکن اگر پتے میں سوجن نہیں ہے اور لیور میں سوجن نہیں ہے تو پھر مطلب ضروری نہیں ہے. لیکن پتے والے لوگ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب لیور ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑی گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو انٹرنیٹ کا شاید آج نا تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے, آواز وغیرہ مس ہو رہی ہیں. پہلے تو اس سوال کا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. کہہ رہی ہیں کہ لیور کے اندر سوجن نہیں ہے, بالکل لیور ٹھیک ہے, پتے میں پتھری ہے اور بچے کو وہ دودھ پلانا چاہتے ہیں. جب تک لیور کے اندر سوجن نہ ہو تو پتے میں پتھری نہیں بنتی. یہ ان لوگوں کو بعض دفعہ پتھری بن جاتی ہے جن کو بہت زیادہ غم ہو, ٹینشن ہو, اور ان کے پتے میں پتھری بنتی ہے. اگر ان کو غم ہے, ٹینشن ہے, تو اس کے حساب سے آپ دوائی لیں. نہ کہ اگر کہیں کہ لیور بالکل فنکشن ٹھیک کر رہا ہے, اس پہ اوپر کوئی سوجن نہیں ہے, تو لیور میں پتا تو لیور میں ہی ہوتا ہے. جب تک اس میں سوجن یا انفیکشن نہ ہو, جب تک اس میں پتھری تو بننے کا امکان ہی بہت کم ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ جو وہ باقی آپ ڈاکٹر صاحب کنٹینیو رکھیے, میں صرف اس طرف توجہ دلائی تھی آپ کو. ہاں جی, میں صرف یہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی وہ پتے کے میں پتھری ہے اور اس کا آپریشن ڈاکٹر کہتے ہیں. حد الوسع کوشش کریں کہ پتے کا آپریشن کبھی نہ کروائیں, کبھی بھی, ماں سوائے اس کے کہ خدا نہ خواستہ وہ گل سڑ جائے. تو اس لیے لیکن کئی لوگوں کو, ہمارے کو بڑی وہ ہوتی ہے کہ جی وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کروا لو, بس آپریشن کروا لیں. ماں سوائے ایمرجنسی کے آپ کو یا بہت بڑا پتھر بن گیا جس کے واقعی زندگی کو خطرہ ہے, پھر تو ہر چیز جائز ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پتھری کے دانے ہوتے ہیں, چاول کے دانے جتنے, یہ کچھ نہیں کہتے آپ کو. صرف آپ کے دماغ میں صرف ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ میری پتھری ہے, اب وہ پتھری پتہ نہیں کیا کرے گی, کہاں سے نکلے گی, کیسے جائے گی. ایسی سوچوں میں نہ پڑیں. ہومیوپیتھی کی دوائیاں خدا کے فضل سے اتنی طاقتور ہیں کہ وہ ان کو گال کر نکال سکتی. تو اس لیے آپ جس کے بھی پتے میں پتھری ہو, ایک تو وہ پانی زیادہ پیے, دوسری چیلیڈونیم اس کی دوائی ہے وہ اپنے استعمال میں رکھے, تو خدا کے فضل سے پتھری نکل جاتی. ایک دوست نے جی گردے کی درد کی دوائیں پوچھی ہیں. گردے کی درد کی دوائیں دیکھیں جی, گردے میں درد کس, دونوں گردوں کی مختلف دوائیں ہیں. اگر تو رائٹ سائڈ پہ درد ہے تو لائکوپوڈیم اور اوسمیوم کین دوا ہے 200 میں. اگر صرف لیفٹ سائڈ کے گردے میں درد ہے تو بیربریس 200 میں لیں تو درد ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. غصہ بہت آتا ہے, پہلے نہیں آتا تھا, مزاج بھی روکھا ہو گیا ہے, کوئی دوائی؟ یہ تو گھریلو ٹینشن لگتی ہے. اسٹیفی سیگریا 1000 ہفتے میں ایک بار, اور نکس امیکا 1000 ہفتے میں ایک بار اپنے استعمال میں رکھیں کچھ دیر, تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ مزاج ان کا.
امینی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ تھائرائڈ کی بیماری میں کون سی غذا مفید ہے اور کن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ میرا تھائرائڈ پہلے ہائپو تھا، اب ہائپر ہو رہا ہے۔ دیکھیں کہ تھائرائڈ ایک گلینڈ ہے، جس طرح عام روٹین میں لوگوں کو پتہ ہے ٹونسلائٹس ہے، ٹونسل بھی بڑھ گئے ہیں اور سوج گئے ہیں۔ پچھلے زمانے میں ٹونسلز کے پیچھے ہر ڈاکٹر پڑا رہتا تھا۔ آج کل کے دور میں ڈاکٹروں کو صرف تھائرائڈ ہی نظر آتا ہے کہ یا تو اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے یا انڈر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ انڈر ایکٹیو یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ ٹی ایس ایچ بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ باڈی ہیٹ کر گئی، یعنی کہ آپ کافی، چائے اور گرم دودھ یا گرم پانی یا گرم چیزیں یا آپ ڈرائی فروٹ کھانے کے عادی ہو گئے تو وہ تھائرائڈ انڈر ایکٹیو ہو جائے گا۔ اگر آپ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چیزیں کھانے کے عادی ہو گئے ہیں اور مشروب زیادہ ٹھنڈے پی رہے ہیں تو یہ آپ کا تھائرائڈ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی کہ ٹھنڈا پینے سے اس کا بلڈ دماغ کی طرف بڑھ جاتی ہے تو وہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ گرم ہونے کی وجہ سے یہ خشک ہو جاتا ہے اور درد کرنے لگ جاتا ہے۔ صرف الٹا کرنا، یعنی کہ اگر آپ یہ تھائرائڈ انڈر ایکٹیو ہو گئے ہیں تو باڈی کو نیوٹرل کرنے پر کوشش کریں کہ روم ٹیمپریچر سے آپ پانی پئیں، بہت زیادہ گرم چیزیں نہ کھائیں، خشک چیزیں نہ کھائیں، نمکین چیزیں نہ کھائیں، یعنی کہ چھوارے، کھجوریں، ڈرائی فروٹ یہ نہ کھائیں۔ دال میں آ جائیں، فوری طور پر اس کو کٹ آف کر دیں، یا ایسا جسم میں بخار ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی کہ بخار کی جو ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو اس سے بھی مزاج جو ہے گرم اور خشک ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے باڈی جو ہے خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تھائرائڈ جو ہے انڈر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور باڈی کے اندر لیتھارجک پن پایا جاتا ہے، موڈ سوئنگز کرنے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ دودھ کو ابالیں، ٹھنڈا کریں اور اس کو روٹین کے ساتھ اس کو پئیں کہ جس سے آپ کا جو تھائرائڈ ہے دوبارہ اعتدال میں آئے۔ یہ تھائرائڈ کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف آپ کی سوچ جو ہے اس کو بیمار کرتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کو نقصان پہنچتا ہے۔ تھائرائڈ جو ہے وہ اپنے دماغ سے ایک ہارمون لیتا ہے جو اس کو سٹیمولیشن کر کے پوری باڈی کو انفارمیشن سپلائی کرتا ہے۔ اگر تھائرائڈ سے لمبا عرصہ انڈر ایکٹیو رہتا ہے، یعنی کہ وہ پراپر کام نہیں کرتا، تو ان کو خطرہ ہوتا ہے ڈائبٹیز کا بھی، ان کو گردوں کی فیلئر کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور مثانے کی کمزوریاں، اور عورتوں کے اندر پولیسسٹک اووریز بننے کا ہے، انڈومیٹریوسس بننے کا ہے، فائبرائڈ بننے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا فوری طور پر اعتدال پہ لے کے آنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک نے پوچھا جی کیا کھٹی چیزیں جو ہیں وہ یورک ایسڈ اور لیور کے لیے نقصان دہ ہیں؟ کھٹی چیزوں کا تعلق گلینڈ سے ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر اچار کھایا جاتا تھا، ہر ماں اس کو کہتی تھی پود اس بعد نا ٹھنڈا پانی نہ پیویں۔ ادھر تو بے شمار کھٹاس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ٹھنڈا چل 7 اپ کوک ٹھنڈا پانی پیا جاتا ہے تو اس سے بیماریاں آتی ہیں۔ گرم موسم میں اگر کھٹا کھایا جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں دیتا۔ اگر یہ ٹھنڈے ملک میں، ٹھنڈی جگہ پر، ٹھنڈے موسم میں، جیسے کہ جو سردیوں کے مہینوں میں یہ گلینڈز کو خطرناک حد تک نقصان دیتا ہے۔ یہ ہماری چند گنتی کے گلینڈز ہیں جو اس سے ڈیمیج ہوتے ہیں، اس میں کڈنی کے گلینڈز ایڈرلین بھی ڈیمیج ہوتے ہیں، دماغ بھی ڈیمیج ہوتا ہے اور پینکریاز جو ہے وہ بھی گلینڈ ہے، اور جو سب سے بڑا انسان کی باڈی کے اندر گلینڈ ہے وہ لیور ہے جو سب سے زیادہ متاثر کھٹاس سے ہی ہوتا ہے۔ ایک نے پوچھا جی ایسا طریق بتلائیں بفضل تعالیٰ بچے صحت مند کیسے ہوں، ذہنی جسمانی نقص سے محفوظ ہوں، خوبصورت اور ذہین و فتین ہوں اور وراثتی بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ ہومیوپیتھی اور ہربل ان دونوں میں سے نسخہ دیں۔ لیکن جی یہ وراثتی بیماریوں کے بارے میں کبھی میں نے بتا دیا ہے، جینیٹک پرابلم جو میں نے بتائے تھے تو وہ وراثتی ہی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے وہ جو دعائیں میں نے بتائی ہیں وہ کھائیں، تاکہ جو ان کی خواہشات ہیں اپنی اولاد کے بارے میں اس کے لیے
دوائیوں کے ضرورت کے وقت دوائی دیں، باقی دعاؤں میں لگی رہیں، دعا کے لیے لکھتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ وراثتی بیماریوں سے بچنے کے لیے ٹوبرکولینم 1000، سفلینم 1000، میڈورائنم 1000 ہر ویک، نمبر 1 دوائی، نمبر 2، نمبر 3 ہر ویک ایک بار دہراتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی بے شمار بیماریوں سے آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے گا اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، یہ ہے کہ جب ہم ہر چیز کو طیب سمجھ کے کھلاتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، اس میں فرمایا ہے کہ موسمی کھاؤ اور ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، نہ کھانے دو۔ انسان کو موسم کے حساب سے اگر کھائیں گے، یہ ہے کہ مغربی ملکوں میں بے موسمی کھانے ملتے ہیں، بے موسم، بے ٹائمی، اور دل بھی بے ٹائمی کرتا ہے، تو اس کا اہتمام ضرور کیا کریں کہ بے موسمی نہ کھائیں نہ بچوں کو دیں۔ ہاں سر 1 گھنٹہ ہو گیا، بس 1-2 سوال اور پوچھا تو اجازت ہے؟ جی گرل کیے ہوئے گوشت اور سرکے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ گرل کیے ہوئے جیسے دیکھیں کہ یہ اندر خراش پیدا کرتا ہے، زخم پیدا کرتا ہے، اور گرل کیا ہوا یا سرکہ جو ہے وہ زیادہ تر گردوں کے اوپر برڈن ڈالتا ہے، جیسے یورک ایسڈ ہائی کر دیتا ہے، پیر جو ہیں ہیوی کر دیتا ہے، ٹانگیں جو ہیں وہ سوج جاتی ہیں، گردے زخمی ہو جاتے ہیں، پروسٹیٹ کینسر اس سے بنتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو گرل میں میرینیٹ کر کے گرل کرتے ہیں، تو گرل صرف یہ ہماری بات نہیں ہے، ایلوپیتھی بھی خود کہتی ہے کہ جو سڑی ہوئی چیز ہے وہ کینسر پیدا کرتی ہے۔ تو لازمی بات ہے گوشت تو اتنا نہیں سڑتا جتنا اوپر لگا ہوا مسالہ سڑتا ہے، اور وہی انسان کو ٹیسٹ بناتا ہے۔ اگر ہم نے جلی ہوئی چیز پر ٹیسٹ بنا لیا ہے، تھائی لینڈ کے اندر اکثر لوگ جو ہے جلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، اور وہ انہوں نے اپنا ٹیسٹ اب بنا لیا ہوا ہے، سڑی ہوئی چیزوں پہ ٹیسٹ بنا لیا۔ جس کا ٹیسٹ ایک بار بن جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر ہی رہتا ہے، اور وہ عادتاً جو ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں پھر اس کے بارے میں۔ تو یہ جو سیریس بیماری ہے، اس سے میٹاٹاسٹس کینسر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ آنتوں کے جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ اس سے سوج جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں، اور ہاضمہ ہونا درست نہیں ہوتا، اور وہ آنت کو کاٹ کر باہر جو ہے وہ پیٹ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور مقد بند کر دیتے ہیں۔ یہ سرکے کی بنی ہوئی چیزوں سے ہوتا ہے، اور جو گوشت کو سرکے میں ڈال کر بناتے ہیں وہ دائمی طور پر بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور مجھے لکھا جی مجھے بولنے کی بہت عادت ہے، 3 سال پہلے میرا بیٹا کی ڈیتھ ہو گئی تھی 20 سال کی عمر میں، 20 سال کا تھا۔ اس کے بعد بہت ڈپریشن ہے، میرا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، میرے لیگس میں بھی بہت درد رہتا ہے، دونوں فیٹ جو ہے وہ مطلب رائٹ اور لیفٹ دونوں کے اندر۔ انہوں کو دوائی پوچھیے۔ بھولنے کی عادت ہے کہ بولنے کی عادت ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے جی بھولنے ہو، ہاں لکھا ہے ایسے، بھولنے کی عادت ہے۔ بھولنے کی عادت ہے، ان کے اندر ایک گہرا غم چھپا ہوا ہے جس کو وہ بھول نہیں پا رہی۔ تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ اگنیشیا CM میں 1 خوراک کھائیں، اور اس سے اگلے ہفتے پھر نیٹرومیور CM میں 1 خوراک، تو یہ کھائیں پہلے، پھر اس کے اثرات دکھائیں، بتائیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ اس کے بعد پھر کچھ اور دعائیں بتائیں گے جس سے مطلب ان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو سوال رہ گئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ دوبارہ بھجوا دیں، کیونکہ ہم ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو چند سوال رہ گئے تھے، ان سے یہی درخواست ہے جن کے سوال نہیں جواب آئے ان سے درخواست دوبارہ ہمیں ارسال کر دیں، تو اگلے پروگرام میں ان کو شامل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی عباس صاحب، آپ نے تو کوئی ٹھیک ہے جی، بالکل۔ تو یہ دونوں ڈاکٹر صاحبان نے کوئی خاص بات کہنی ہو یا کچھ، وہ 10 منٹ اوپر ہو گئے۔ میرا خیال اگلی دفعہ آپ 50-50 کر دیا کریں، کچھ جو آن لائن لوگ
کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑا جو ہے نا موقع دینا چاہیے. اب یہ آج ایک سوال کا جواب بھی ہم نے نہیں دیا جو چیٹ میں تھا. ٹھیک ہے ملن جی بس یہی کہ ٹھیک آپ اپنا مطلب کہ وہ دیکھ لیں کچھ سوال اگر اس سیم سوال جو ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک بنا لیا کریں تو اس سے زیادہ سوال کور ہو جائیں گے. میں نے تو یہی کہنا جی کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے آپ سب پہ بھی ہم پہ بھی. ہم آپ کی خاطر آپ کے لیے ہم خدمت خلق کرتے ہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ ہمارے کام میں ہاتھ بٹائیں, اس پروگرام کو دیکھیں, اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو پھیلائیں. آپ جتنا پھیلائیں گے اتنی خلق خدا کی خدمت ہوگی, اور خلق خدا کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے. تو اللہ آپ کا حافظ ناصر ہو. ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں, ہم کمزور سے انسان ہیں, ہرگز ہمیں کوئی فخر نہیں, کوئی دعویٰ نہیں, بلکہ ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں. اللہ حافظ. جے ڈوش لانچ. ٹھیک ہے جی, سب اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اگلے منڈے کو شام پھر ہومیوپیتھک لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوں گے.